قرآن کریم کی جس آیت کو اس وقت پڑھا گیا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان مرد یا عورت نیک کام کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم اسے پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی عطا کرتے ہیں اور ان کے اچھے اور نیک کاموں کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ نیکی کا کام انسان کو دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں ہر جگہ کام آئے گا، ہر جگہ فائدہ پہنچائے گا، ہر جگہ کی راحتیں اور عزتیں نیک کاموں کی بدولت ایک مسلمان کو حاصل ہوں گی۔ جو بندہ یا بندی نیکی کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تو نوازتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیک عمل کی برکت سے، اس کے مومنانہ کردار کی برکت سے اس کی نسلوں کو بھی نواز دیتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور گناہ کے کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ جو بندہ یا بندی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اثرات اس کی اولاد پر بھی مرتب کر دیتا ہے۔ والدین کی اچھائی کا اثر بھی اولاد قبول کرتی ہے اور والدین کے گناہوں کا، ان کی کمیوں کا اثر غیر محسوس طریقے پر ان کی اولاد پر بھی مرتب ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے، نمازوں کی پابندی کرے، آخرت کی انہیں فکر ہو، قبر کی تیاری، اپنی موت کو یاد رکھنا، اپنے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ ان کی زندگی کا شیوا اور وتیرہ بن جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہوں، اور یقیناً ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اس کی اولاد نیک ہو، اپنے پالنہار کی اور پوری مخلوق کی وفادار ہو، سب کے حقوق ادا کرنے والی ہو، اگر یہ خواہش ہو اور ہونی چاہیے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود نیک بننا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہمیں خود آخرت کی فکر پیدا کرنی ہوگی، آخرت کی تیاری ہمیں اپنی عملی زندگی سے اولاد کے سامنے رکھنی ہوگی، تو اولاد غیر محسوس طریقے سے، خودکار طریقے سے اسی راستے پر آٹومیٹک چل پڑے گی۔ ایک صاحب کے یہاں بچہ پیدا ہوا، جب وہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اپنے بچے کو لے کر مدرسے پہنچ گئے۔ مدرسے میں جانے کے بعد اس بچے نے بہت جلدی قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا اور 6 پارے قرآن کریم کے اس چھوٹے سے معصوم بچے نے چند دنوں میں حفظ کر لیے۔ تو استاذ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ وہ مدرسے میں آیا ہو اور اس نے چند دنوں میں قرآن کریم کے 6 پارے حفظ کر لیے ہوں، اور وہ بھی بالکل چھوٹی سی عمر میں۔ تو استاذ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ پہلا تجربہ تھا۔ تو انہوں نے اس بچے کے والد صاحب کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارے بچے نے تو بڑا اہم کارنامہ انجام دیا ہے، چند دنوں میں، بہت کم وقت میں اس نے 6 پارے قرآن کریم کے حفظ یاد کر لیے ہیں، آخر اس کا راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو والد نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں، البتہ میں گھر جاتا ہوں اور اس کی والدہ سے پوچھوں گا، ہو سکتا ہے راز کی بات
اس کے ذریعے سامنے آ جائے مجھے معلوم نہیں۔ تو یہ گھر گئے اور انہوں نے اپنی اہلیہ سے، بچے کی والدہ سے پوچھا کہ بچے کے استاذ نے مجھے بلایا تھا اور انہوں نے عجیب و غریب تقاضا سامنے رکھا ہے کہ تمہارے بچے نے بہت کم وقت میں قرآن کے 6 پارے حفظ یاد کر لیے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ وہ راز معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اور اس راز کو معلوم کرنے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ میں اس راز کو راز ہی رکھنا چاہتی تھی، لیکن اب جب اس کے استاذ نے خود سوال کر لیا ہے، راز معلوم کرنے کی خواہش خود استاذ نے ظاہر کر دی ہے، تو اب وہ راز مجھے فاش کرنا ہوگا، راز بتانا ہوگا۔ اور وہ راز یہ ہے کہ میں خود قرآن کریم کے 6 پارے کی حافظہ ہوں، اور جب یہ بچہ پیٹ میں تھا تو اس دوران میرا مسلسل یہ عمل تھا کہ میں ہر دن تقریباً 6 کے 6 پارے ہر دن پڑھتی تھی 9 مہینے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیٹ میں رہتے ہوئے یہ 6 پاروں کی تلاوت کا عمل بچے کے لیے روحانی غذا بنا دیا، اور جب یہ بچہ دنیا میں آیا تو وہ روحانی غذا 6 پاروں کی شکل میں جو پہلے سے مل رہی تھی، دنیا میں آنے کے بعد بھی اسے ان پاروں کو یاد کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ یہ بچہ اور اس کی روح ان 6 پاروں سے پہلے سے مانوس تھی، پہلے سے واقف تھی۔ تو دیکھیے، والدہ نیک ہے، قرآن کی حافظہ ہے، نمازوں کی پابندی اس کی زندگی کا جزو لا یلزم ہے، تو اس کا اثر بچے پر کیسا پڑا کہ دنیا میں آتے ہی جو عمل والدہ کا تھا وہ عمل اس نے بھی کیا، اور چند دنوں میں قرآن کے 6 پارے حفظ یاد کر ڈالے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ والدین کی نیکی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، اور جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ مبلغین ہوں، اور چاہے وہ مشائخ ہوں، ان سب کی کامیابی کا اصل راز جب ہم معلوم کریں گے تو وہ راز یہی کھل کر سامنے آئے گا کہ ان کے والدین نیک تھے تو اللہ نے انہیں بھی نیک بنایا۔ والدین پاک باز تھے، صاف ستھری زندگی گزارنے والے تھے، اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے تھے، اپنے رب کے ساتھ وفاداری ان کا شعار تھی، ان کی دعائیں رنگ لائی، ان کے دین کی نسبت پر مجاہدات رنگ لائے، ان کی دعاؤں اور ان کے مجاہدات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تو نوازا سو نوازا، ان کی دعاؤں کے طفیل، ان کے مجاہدات کے طفیل اللہ نے ان کی اولاد کو اور ان کی نسلوں کو نواز دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے پورا ملک واقف ہے، بلکہ یہ کہیے پوری اسلامی دنیا واقف ہے، نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں سے لوگ ان کی عقیدت اور محبت میں ہمارے ملک کا اور اجمیر کا رخ کرتے ہیں اور ان کی قبر پر حاضر ہو کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ ان کی کامیابی کے پیچھے بھی ان کی ماں کی دعائیں تھیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا زندگی کا ایک عمل یہ تھا کہ وہ سفر میں رہتے تھے، اللہ کے دین کی نسبت پر سفر میں رہتے تھے، 3 دن ایک شہر میں، پھر اس کے بعد 3 دن کسی اور شہر میں، اس طرح شہر در شہر، قریہ در قریہ، گاؤں در گاؤں ان کا سفر جاری رہتا تھا، اور اس سفر میں ہزاروں کی تعداد میں ان کے مریدین، ان کے محبین ان کے ساتھ ہوتے تھے، کھانے پینے کا انتظام ساتھ میں رہتا تھا، اور اس ہزاروں کے مجمع میں، ہزاروں کے اس قافلے میں غریب بھی ہوتے تھے اور وقت کے بادشاہوں کے شہزادے بھی ہوتے تھے، لیکن پابندی تھی کہ کوئی کسی سے تعارف نہیں کرائے گا کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون شہزادہ ہے اور کون عام رعایا سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ بتانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، پابندی تھی، سب برابر تھے۔ حضرت کے مریدین اور محبین کی حیثیت سے سب کا تعارف تھا
اور سب کے ساتھ عزت اور احترام کا، خدمت اور نصرت کا یکساں معاملہ تھا۔ تو ایک سفر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نکلے، اور غالباً سال ڈیڑھ سال کے بعد جب وہ گھر واپس پہنچے تو ان کی ضعیف والدہ جو 90 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی، اس نے دیکھا کہ میرے لخت جگر نور نظر معین الدین چشتی کی پیشانی پر خوشی کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں، چہرے سے خوشی کے اثرات نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ تو کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ مسکراتا رکھے، ہمیشہ خوش رکھے، تم اس مرتبہ مجھے بہت خوش نظر آ رہے ہو، میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ تمہاری اس مسکراہٹ کا، تمہاری اس خوشی کا اصل راز کیا ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے فرمانے لگے کہ والدہ میں خوش کیوں نہ ہوں، اس مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں مجھ سے بہت بڑا کام لیا ہے کہ 5000 کے قریب لوگ میرے ہاتھ پر نعمت اسلام سے مالا مال ہوئے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور 5 لاکھ کے قریب لوگوں نے 1.5-2 سال کے سفر میں میرے ہاتھ پر گناہوں والی زندگی سے توبہ کی ہے۔ تو لاکھوں لوگوں کا میرے ہاتھ پر گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لینا، اور کئی ہزار لوگوں کا میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے، اس کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی اعزاز کی، اللہ تعالیٰ کی اسی عطا کی مجھے خوشی ہے، جس کے اثرات میرے چہرے سے آپ محسوس فرما رہی ہیں۔ تو والدہ کہنے لگی کہ معین الدین، یہ جو کارنامہ آپ کے ذریعے معرض وجود میں آیا ہے، یہ تمہارا کارنامہ نہیں، بلکہ دیکھا جائے تو اس کی بنیاد میں ہوں۔ تو بہرحال بیٹا بیٹا ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ بیٹے کی عمر چاہے 50 سال ہو، 60 سال ہو، جب وہ اپنی ماں کے سامنے جاتا ہے تو اپنے کو بچہ ہی محسوس کرتا ہے، اور ہر دل کی بات زبان پر لاتا ہے۔ جب ماں نے یہ کہا کہ اس کارنامے کی اصل بنیاد میں ہوں، تو خواجہ معین الدین چشتی ناز میں آ کر کہنے لگے کہ میری اماں جان، اللہ تمہیں سلامت رکھے، میں 1.5-2 سال سفر میں رہا، رات کہیں دن کہیں، قسم قسم کے مجاہدات اٹھائے، برداشت کیے، اور سال 1.5 سال کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کارنامہ جو وجود میں آیا، تو اب اس کا سارا کریڈٹ آپ اپنے سر کرنا چاہ رہی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹے، دراصل بات یہ ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو اس کے بعد سے میرا یہ مسلسل عمل تھا کہ جب میں تمہیں دودھ پلاتی تھی تو دودھ پلانے سے پہلے وضو کرتی تھی، وضو کرنے کے بعد نفل پڑھتی تھی، اور پھر دعا مانگتی تھی کہ الہ العالمین، میں اپنے بچے کو جو دودھ پلانے جا رہی ہوں، الہ العالمین میرے دودھ کے ہر قطرے کے بدلے میں میرے اس بچے کے سینے میں اپنی ولایت کا نور بھر دینا۔ وضو کرنے کے بعد، نفل پڑھنے کے بعد، یہ دعا مانگنے کے بعد پھر میں تجھے دودھ پلایا کرتی تھی، اور جب تک میں نے تجھے دودھ پلایا 1.5-2 سال تک میرا مسلسل یہی عمل رہا۔ تو میری یہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں، اور ان کے یہ اثرات ہیں، ان کے یہ نتائج ہیں جو تمہاری زندگی میں مجھے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ضعیف العمر والدہ کے سر کا بوسہ لیا اور فرمانے لگے کہ واقعی اماں جان، یہ کارنامہ معین الدین کا نہیں ہے، یہ کارنامہ تو معین الدین کی ماں کا ہے، یہ کارنامہ تمہارا ہے، یہ تمہاری دعائیں ہیں، یہ تمہارے مجاہدات ہے، یہ تمہارا میرے حق میں رونا دھونا ہے، یہ تمہاری پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی کا نتیجہ ہے، گناہوں سے بچنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے، ملت کی خدمت کے لیے مجھے قبول فرمایا ہے۔ تو ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، وہ اپنے رب کے اور بندوں کے وفادار ہوتے ہیں،
سب کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہیں اور اس دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، موت کو اور موت کے بعد کی زندگی کو کبھی نہیں بھولتے، تو پھر ایسے نیک والدین کے یہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور حضرت گنگوہی اور حضرت رائے پوری، اس طرح کے لوگ ایسے گھرانوں میں جنم لیتے ہیں۔ یہ ایسے بچے، ایسی اولاد ہمیں بھی عطا ہو سکتی ہے، شرط یہی ہے کہ ہم بھی اپنے ان اکابر کے والدین کی طرح مومنانہ کردار کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نیک کاموں کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط کاموں سے بچنا ہم سب کے لیے بے حد آسان اور سہل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔